پیک کے اوپر بھی آؤں گی، لیکن پہلے میں حنیف صاحب سے انٹروڈکٹری کامنٹ لے لوں. حنیف صاحب کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. محمود صاحب نے بھی اپنا کامنٹ دیا. رجیم چینج ہونے کے بعد کچھ اناؤنسمنٹ دیکھی گئی، ایک فریش چینج دیکھا جا رہا ہے، اور ایکٹیویٹیز کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ خاص کر ابھی میں مزید بھی ٹاپکس پہ آؤں گی، لیکن فرسٹ میں انٹروڈکٹری یہی چاہ رہی ہوں کہ ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آپ کو ابھی اس وقت کی ایکٹیویٹیز نظر آئیں تو جو نئے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تشریف لائیں، ماضی کی طرح ان کی ایکٹیویٹیز نظر آنا شروع ہوئی ہیں. جیسے وہ پہلے جب چیف منسٹر لاہور تھے اس وقت وہ صبح کو اٹھ کے جایا کرتے تھے پنجاب تھے سوری، اور اس وقت وہ جا کر وہ بریجز وغیرہ دیکھا کرتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر بہت بڑا چینج آیا اور جو بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوئی لاہور کے اندر رنگ روڈ کے حوالے سے یا دوسرے حوالے سے. تو اس وقت تو کیونکہ 2 دن پہلے حلف اٹھایا باقی وزراء نے، تو شہباز شریف صاحب کم سے کم یہ ہے کہ جس دن سے انہوں نے حلف لیا ہے ایز اے پرائم منسٹر، تو نیکسٹ ڈے سے صبح 7 بجے سے وہ ایکٹیو ہو گئے، اور جو ان کے ماضی کے جو ایکسپیرینسز تھے تو وہ انہوں نے اپنے کارنامے دکھانا شروع کر دیے. 2 دن پہلے بھی ہم نے انہیں دیکھا تھرو میڈیا کہ وہ پنجاب میں جو پنڈی کا جو رنگ روڈ تھا یا جو اس کے جو کام رکے ہوئے تھے وہ انہیں ڈیٹیل گئے اور وہاں پر سائٹ پر جا کر تمام لوگوں سے ملے. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کوئی پرائم منسٹر خود جا کر سائٹ کو وزٹ کرے اور سائٹ کے تمام لوگوں سے بیوروکریٹ سے بات کرے اور اس کے کانٹریکٹر سے بات کرے، تھرڈ پارٹی انسپیکشن کی بات کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش آئند بات ہے، اور اگر اسی قسم کی ایکٹیویٹی رہی تو یقیناً جو ہے تو ملک جو ہے تو ترقی کرے گا. لیکن انہیں یہ ضرور سوچنا ہوگا کہ جو جاری پالیسیز تھی کم از کم جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ، ان پالیسیز کو ضرور کنٹینیو رکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ کم سے کم پچھلی گورنمنٹ کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت پروموٹ کیا اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں بڑا بوم آیا. اور اس بوم کی ایک بیسک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ پہلے جو پاکستان کے جو بینکس تھے، جو فائنینشیل ادارے تھے، وہ کوئی خاطر خواہ اکانومی میں ان کا رول نہیں تھا. وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو ہے کوئی فائنینسنگ نہیں کیا کرتے تھے. ایک ہمارے پاس ایک بیمار ادارہ جس کا نام HBFC تھا وہ رہ گیا تھا، اور HBFC جو ہاؤس بلڈنگ فائنینس کارپوریشن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ رہنے کے بعد جو ہے وہ بھی تقریباً اس کے پاس فنڈز نہیں تھے، اور آخر میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ فائنینسنگ کی پوزیشن نہیں تھی کہ وہ ڈیولپرز کو یا بلڈرز کو فائنینس کر سکے ایک عام آدمی کے لیے. تو کم سے کم یہ ہے کہ جو بینک کا جو 5% جو رکھا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے، کہ یہ آپ تمام ڈسپرس کریں گے آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو. وہ تو جو مارک اپ والی جو بات کر رہی ہیں وہ تو 4 ٹیئرز رکھی تھی انہوں نے، وہ تو 3%، 5% اور 7% کی ٹیئرز تھی ان کی. تو وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی خوش آئند تھا کہ منیمم ریٹس کے اوپر ایک عام آدمی کو جو تو گھر لینا آسان ہو گیا تھا، اور وہ 1 کروڑ تک 25 لاکھ روپے سے لے کے 1 کروڑ تک کے لوگوں کو گھر آسان تھا لینا، مڈل کلاس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی پالیسیز ہیں تو یہ صرف گورنمنٹ کو نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ گزشتہ حکومت کی تھی، پچھلی حکومت کی تھی، تو ہم صرف اس وجہ سے اس کو ختم کریں گے. اگر کوئی اچھی پالیسیز بنی ہے جس میں کہ ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان پالیسیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اور جس طریقے سے نئے پرائم منسٹر کام کر رہے ہیں ان کو اسی زور و شور سے، اسی انداز سے کام کرنا چاہیے. چلیں جی، گفتگو جاری ہے، مزید جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں، ایک سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.